جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بھائیوں کا سوال ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، تو ان کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے قسم ہے فجر کی والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے مراد ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہی ہیں۔ امام مجاہد بھی یہی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب، ہاں لیکن وہ بندہ کہ جو جان مال سارا کچھ لے کے اللہ کی راہ میں گیا اور شہید ہو گیا، کچھ بھی نہیں باقی بچا، تو وہ افضل ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں نیکی کے مختلف کام کرنے چاہیے، مثلا روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے، یعنی کہ یکم سے لے کے 9 تک ہمیں جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھنے چاہیے تو سارے رکھنے، لیکن جتنے رکھ سکتے ہیں بآسانی رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد صدقہ کرنا چاہیے، دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تکبیرات ہمیں پڑھنی چاہیے، تحلیلات پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اس کے بعد ہمیں رات کو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائی تہجد تو سارا سال ہی ہمیں پڑھنی چاہیے، بھلے ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے نا تو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پورا سال نہیں پڑھ سکے، تو ان دنوں میں ہمیں زیادہ تو زیادہ اہتمام نیکی کا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی چاہیے۔ تو ایک بھائی نے بہت اچھا سیٹ اپ بنا کے دیا، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اتنی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور 8 دن یعنی کہ ٹوٹل تو 10 دن ہے، لیکن ایک بھائی نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہے کہ 8 دن میں آپ کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا، اور نہ مشقت نہ کوئی پریشانی، شروع سے لے کے آخر تک آپ کا قرآن بھی مکمل۔ تو سیٹ اپ ایسے ہے، پہلے دن آپ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ آل عمران مکمل کریں پہلے دن، بھلے آپ ایک وقت میں پڑھ لیں یا مختلف نمازوں کے ساتھ پڑھ لیں جیسے بھی آپ کو ممکن ہو۔ اس کے بعد سورہ نساء سے دوسرے دن سورہ نساء سے لے کے سورہ مائدہ تک مکمل پڑھیں، تیسرے دن سورہ انعام سے لے کے سورہ توبہ تک مکمل پڑھیں، چوتھے دن آپ سورہ یونس سے لے کے سورہ بنی اسرائیل مکمل کریں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی سارا دن قرآن پڑھیں، آپ اس کا تھوڑا تھوڑا یعنی کہ حصے بنا لیں کہ اس وقت میں اتنا پڑھوں گا، اس وقت اتنا پڑھوں گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کہف سے لے کے سورہ نور مکمل کرے، یہ 5واں دن ہے۔ چھٹے دن آپ سورہ فرقان سے لے کے سورہ فاطر تک مکمل کریں، 7ویں دن آپ سورہ یاسین سے لے کے سورہ حدید تک مکمل کریں، اور 8ویں دن آپ سورہ مجادلہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ بہت اچھا یعنی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہو سکتا ہے کہ اگلے زندگی میں یہ ذوالحجہ کے دن نہ آئیں، تو اپنے آپ کو مصروف کریں، آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اللہ تعالیٰ سے صدقہ خیرات کرنے کا یعنی کہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ بھی کریں۔ تو اگر روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں، تو تہجد پڑھیں، تو جتنے یعنی کہ نیکی کا کام ہے۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ صدقہ نہیں کر سکتے، بھائی صدقے کے بہت زیادہ طریقے ہیں کہ آپ کسی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کسی کے پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ بہت سارے یعنی کہ صدقے کے طریقے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مال نہیں ہے تو آپ صدقہ نہیں کر سکتے، بہت سارے یعنی کہ طریقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔